جایا جائے۔ اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ غامدیہ عورت پر جب پتھر برسے تو پتھر برسنے سے جب اس کا خون نکلا تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر لگا اور انہوں نے نفرت کے ساتھ تھوکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو فرمایا کہ اس بی بی نے تو کچھ ایسی توبہ کی تھی، اگر اس کی توبہ پورے اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جاتی تو یقیناً ان کی بھی مغفرت ہو جاتی۔ لیکن صدق دل کے ساتھ معافی مانگنا، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معافی بہت پہلے ہونی چاہیے۔ انسان جرم کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، غلط کام کرتا رہے اور اس امید پر چلتا رہے کہ ایک دن آئے گا میں معافی مانگ لوں، اور وقت آ جاتا ہے جب موت سامنے نظر آ جاتی ہے، جان حلق کے اندر پھنس جاتی ہے، خرخرا کا وقت آ جاتا ہے تو فرشتے نظر آ جاتے ہیں کہ اپنی جان نکال کے ہمیں دے دو، ہر چیز اسے نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اور اس وقت انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ نے اگلی آیات مبارکہ کے اندر فرما دیا کہ یہ توبہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کفر کی حالت کے اندر مر گیا تو اس کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اچھا آدمی، مومن آدمی، اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں تو ہو تو جاتے ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، لیکن غلطی کے بعد اپنی فوری طور پر اللہ کی بارگاہ کے اندر جھک جانا اور توبہ کے جو تقاضے ہیں اس کی 3 شرائط مقرر کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جرم اور گناہ اور غلطی سرزد ہو گئی ہے اس پر ندامت کا اظہار کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غلطی ہو گئی ہے دوبارہ اس کا اعادہ نہ کرے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ کسی آدمی کا 10-20 ہزار روپیہ مار لیا، توبہ کرتا رہا، اللہ کی بارگاہ کے اندر ساری زندگی سجدے کے اندر پڑا رہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی کہ جب تک جس کا حق مارا ہے اس کی ادائیگی نہ کر دی جائے۔ تو دیکھیے ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کیا فرماتے ہیں، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں اور تمہاری حریم اگر ان سے بے حیائی اور بدکاری کا کوئی عمل سرزد ہو جائے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر 4 گواہ مقرر کرو، منکم مسلمان ہونے چاہیے، تم میں سے ہونے چاہیے، تمہارے اپنے ہونے چاہیے۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر تو 4 گواہ مل جائیں، 2 ملیں، 1 ملے، 3 ملے تو بات نہیں بنے گی۔ یہ ابتدائی حکم کے اندر بھی اللہ نے فرما دیا کہ 4 گواہ ہونے چاہیے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، گھروں کے اندر بند کر دو، ان کا باہر نکلنا، بے حیائی اور برائی کے حتی الامکان جو دروازے ہیں وہ تم بند کر دو، باہر نہیں جائے گی تو برائی کا 90% امکان ختم ہو جائے گا۔ قید کر دو گے، ایک طرح سے دروازے بند کر کے اپنے گھر کے اندر ڈال دو گے تو برائی کا بہت کم امکان جو ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ حتی یتوفاہن الموت، گھر کے اندر قید کر دو، اور یہ سزا اس وقت تک کے لیے جب تک ان کی جان نہیں نکل جاتی، یعنی اپنی موت، یعنی طبی موت نہیں مر جاتی۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ یا کوئی اور قانون یا کوئی اور ضابطہ یا طریقہ تمہیں نہ بتا دے، وہ اللہ نے سورہ نور کی شکل کے اندر بتا دیا، اب یہ سزا نہیں، گھر کے اندر قید کرنے والی باتیں نہیں، اب تو اللہ نے ایک سیدھا سادہ قانون بتا دیا کہ اگر تمہاری 4 گواہیاں ہیں تو اس کے مطابق اگر شادی شدہ ہے تو یہ سزا ہے، اگر کنوارے ہیں تو یہ سزا ہے۔ واللذان یأتیانہما منکما فآذوہما، اب یہ بڑی ٹیڑھی بات ہے، اگر کو قوم لوط جیسا عمل کرتا، ہم جنس پرستی جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کی بھی اللہ نے سزا مقرر کی ہوئی ہے کہ لعن طعن کرو، ذلیل کرو، معاشرے کے اندر اس کا منہ کالا کرو، کہ اس طرح کا کام جو جانوروں کے ساتھ نہیں کرتا تو ایک انسان انسانوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے تو اس کا منہ کالا نہیں کرو گے تو اور کیا،
لیکن یہ کس معاشرے کی بات کرتے ہیں؟ یورپین معاشرہ اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا اور بڑا ہی معزز اور مہذب شمار کرتا ہے. ان کی پارلیمنٹ کے اندر یہ قوانین پاس کیے جاتے ہیں، یعنی غیر فطری قوانین پر عمل کرنا نہ جانے کہاں کی عقل مندی ہو گئی کہ ان کی پارلیمنٹ کے ایسے ایسے ممبر ہیں کہ وہاں بل لاتے ہیں کہ ہمیں ہم جنس پرستی کی، یعنی مرد کو مرد کے ساتھ شادی کی اجازت ہونی چاہیے. فَإِن تَابَا، اگر وہ دونوں اس طرح کا جرم کرنے والے توبہ استغفار کر لیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر جھک جائیں، وہ اصلحا، اور اپنے معاملے کو درست کر لیں، فَآرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اب چھوڑ. اب ایک آدمی کو تم نے درے بھی لگا لیے، سزا بھی دے دی، منہ بھی کالا کر دیا، اب تان و تشنی تو نہیں کرنی، جملے بازی نہیں کرنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ جس پر حد قائم کر دی گئی ہو اس کو برا بلا نہیں کہنی، کہ حد جو ہے وہ ایک طرح کی توبہ کی بات ہے. سزا تو اس کو مل گئی، اب تم برا بلا کہہ کے اس کو کیا کرو گے؟ ان اللہ کان توابا الرحیم، اللہ تعالی استغفار کو بہت پسند کرتا ہے. اگر تم توبہ کرو گے، اس کی بارگاہ کے اندر ندامت کے آنسو بہاؤ گے، تو رحیمن، وہ تمہیں سینے کے ساتھ لگائے گا اور تمہارے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اور تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہاری بدی کو نیکیوں کے اندر بدل دے گا اور تمہیں پستی سے اٹھا کر بلندی کی طرف لے جائے گا. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے ندامت کے آنسو بہاؤ، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنا دامن پھیلاؤ، اور پھر دیکھو اللہ وحدہ لا شریک کس طریقے سے تمہارے دامن کو مالا مال کر دیتے. اور پھر توبہ کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ. شیطان کے غلبے کے تحت جرم ہو گیا اور ہو جاتا. اگر غلطی نادانی کے اندر ہو گئی تو پھر کیا؟ ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی انہیں خیال آ جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا ہے. میں نے تو بہت بڑا جرم کر لیا، میں نے تو ایک ایسے فعل کا ارتکاب کیا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے اور مجھے منع کیا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ہائے اللہ میں مر گیا. اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ جھک جاتا ہے، سجدے کے اندر پڑ جاتا ہے، اپنا دامن پھیلاتا ہے اور اپنے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ فریاد کرتا ہے، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو کیا اللہ انہیں روتا اور بلکتا اور تڑپتا اور سلگتا چھوڑ دے گا؟ یقیناً ایسا نہیں ہوگا. اللہ تو غفور الرحیم ہے، رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے. اللہ یقیناً ان کی توبہ اور استغفار کو قبول و منظور فرمائے گا. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جب وہ جرم کر رہے تھے تو اللہ کو اس وقت بھی پتا تھا. حکیماً، اللہ نے اس وقت اگر اس کا منکا نہیں توڑا، اس کو سزا نہیں دی، معاشرے کے اندر اس کو ننگا نہیں کیا، تو اس کی حکمت کا یہی تقاضا تھا کہ آنے والے وقت کے اندر اسے اپنے جرم کا خود احساس ہوگا، اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنا دامن پھیلائے گا اور اللہ سے استغفار کرے گا اور اللہ اس کے خطاؤں سے اور گناہوں سے درگزر فرمائے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، یہ توبہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو عنقریب بہت جلد انہیں احساس ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، اب جان کنی کا وقت ہے، جان نکلنے والی ہے، فرشتہ اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے کہ نکالو، ہم تمہاری جان نکالنے کے لیے آئے ہیں، اور ہر چیز اس آدمی کو روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے، اور پھر وہ انسان کہتا ہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، میں توبہ کرتا ہوں. آخری وقت آ گیا، انسان کو پتہ بھی چل گیا، ہر چیز اس کے سامنے واضح ہو گئی. اب وہ توبہ کی بات کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، ایمان کی توفیق ہی نہیں ہوئی، اللہ کو مانا نہیں، اللہ کی کتاب کو مانا نہیں، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے، اللہ کے احکامات کو تسلیم نہیں کیا، تو اسی طریقے سے مر گئے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، تو اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو ایسے گناہگار جو اپنے گناہوں کے اندر، اپنی بدکاری کے اندر، اپنی فحاشی اور عیاشی کے اندر، اپنی بے رہروی کے اندر، شیطانی راستوں پر چلنے کے اندر اس قدر بے باک ہیں کہ اس امید پر گناہ کرتے رہتے ہیں کہ کل توبہ کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے. اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دامن پھیلاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، تو ان کی التجا کوئی قبول نہیں.
آپ فرعون کے واقعے کے اندر پڑھتے ہیں کہ ایک آدمی موت سے بہت پہلے، بے شک اس کے 10 منٹ کے بعد ہی، 10 سیکنڈ کے بعد ہی کیوں نہ مر جائے، آپ گولی مار کے مار دیں۔ فرعون کے واقعے کے اندر جب غرق ہونے لگا تو انی تبت الآن، کہ میں توبہ کرتا ہوں، کہ موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ الآن، اب جب موت تمہارے سامنے ہے اور فرشتے اپنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں کہ تمہاری جان نکال لیں، اب تمہیں جہنم بڑکتی ہوئی اور فرشتے عذاب دینے والے تمہیں نظر آ رہے ہیں، اب جو تم توبہ کر رہے ہو تمہاری توبہ قبول نہیں۔ یہ اللہ نے بتا دیا کہ جو کافر لوگ مرتے دم تک گندے کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ان کے حرکات و سکنات اور معمولات اور معاملات اللہ اور اس کے رسول کو چیلنج کرنے والے ہیں، اگر وہ اب توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں۔ لیکن اگر ایک مومن، ایک اسلام لانے والا اسی امید پر گناہ کرتا رہتا ہے کہ کل کلاں کو یہ ایسا کر لیں گے، اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا لیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی توبہ قطعاً قابل قبول نہیں ہوگی۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگ یقیناً سزا کے مستحق ٹھہریں گے، وقتی طور پر ہو یا مستقل طور پر ہو۔ ایک مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ جرم ہے، وقتی طور پر اس کو سزا ملے گی، جہنم کے اندر پھینکا جائے گا اور مستقل وہ وہاں نہیں رہے گا۔ لیکن اگر کافر ہے، اللہ کا انکار کیا، اللہ کی حدود کو پامال کیا، تو یقیناً ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ ایک دن رہنا ہو یا ہمیشہ کے لیے رہنا ہو، یہ بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔